کسی کسان کے پاس ایک سفید رنگ کا گدھا تھا جو ہر وقت اپنے مالک کی فرمانبرداری میں سر جھکائے کام کاج میں لگا رہتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے مالک کو کام کاج میں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ کسان سارا دن گدھے کے ذریعے محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا تھا اور اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ ایک دن کسان بیمار ہو گیا اور کافی دن بیماری کی حالت میں رہا۔ کسان کی بیوی نے سفید گدھے کو گھاس چرنے کے لیے قریب ہی ایک چراگاہ میں چھوڑ دیا تاکہ یہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ گدھا سارا دن گھاس چرتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ اس چراگاہ میں کچھ آوارہ قسم کے گدھے بھی تھے جن کو کام کاج سے کوئی غرض نہ تھی، بس یہیں گھاس چرتے تھے اور رات دن بسر کرتے تھے۔ ان کا کوئی مالک نہ تھا۔ ایک دن سب گدھے گھاس چرنے کے بعد ندی پر پانی پینے کے لیے گئے اور پانی پی کر وہیں ندی کنارے مجلس سجا کر بیٹھ گئے۔ آوارہ گدھوں نے کسان کے سفید گدھے کو اپنا ہمجولی بنانے کے لیے اسے بڑے سہانے خواب دکھا رکھے تھے اور وہ بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں پر بڑا خوش تھا۔ کسان کے سفید گدھے نے انہیں بتا رکھا تھا کہ وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے اور وہ اپنے مالک کے سامنے چوں چرا نہیں کرتا۔ آوارہ گدھے کسان کے گدھے کی ایسی باتیں سن کر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اسے شرمندہ کیا کرتے تھے۔ سفید گدھا آخر گدھا تھا، آوارہ گدھوں کی باتوں میں آ گیا۔ کسان اب بیماری سے اٹھ چکا تھا اور اس نے محنت مزدوری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تھا۔ ایک روز کسان نے صبح گدھے کو تیار کیا اور خود ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ گدھے نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بھاگ کر چراگاہ میں آوارہ گدھوں کے پاس چلا گیا۔ کسان جب ناشتے سے فارغ ہوا تو گدھے کو لینے کے لیے آیا تو گدھا وہاں سے ایسے غائب تھا جیسے اس کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ کسان بڑا پریشان ہوا اور اپنی بیوی کو بتانے لگا کہ ہمارا گدھا ایسا تو نہیں تھا، یہ آج اسے کیا ہوا اور کہاں چلا گیا۔ کسان کی بات سن کر اس کی بیوی بھی بڑی پریشان ہوئی کہ یہ گدھا کہاں چلا گیا۔ پہلے ہی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اب مزدوری کا وقت آیا ہے اور یہ چکمہ دے کر کہاں فرار ہو گیا۔ کسان کی بیوی کو اچانک خیال آیا کہ کہیں چراگاہ کی طرف نہ بھاگ گیا ہو۔ اس نے کسان سے کہا، آپ بیٹھیں، میں ابھی اسے ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ کسان کی بیوی جب چراگاہ میں پہنچی تو وہ سجا سجایا آوارہ گدھوں کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ سبھی گدھے کہکے اور خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ کسان کے گدھے نے جب کسان کی بیوی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آوارہ گدھوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے اسے مشورہ دیا۔ جب کسان کی بیوی اسے پکڑنے لگے تو اس کا کام ہے کہ وہ فوراً اسے دولتی جڑ دے۔ پہلے تو کسان کے گدھے نے آوارہ گدھوں کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا، لیکن بعد میں وہ مان گیا کیونکہ اب اس کا محنت کرنے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ کافی حد تک ذہنی طور پر آوارہ ہو چکا تھا۔ کسان کی بیوی جب گدھے کے قریب آئی اور اسے پکڑنا چاہا تو فوراً پھدک کر دور جا کھڑا ہوا اور اپنی دم زور زور سے ہلانے لگا۔ کسان کی بیوی گدھے کی اس حرکت سے جان چکی تھی
کہ وہ اس وقت غصہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جانے میں راضی نہیں ہے۔ بہرحال کسان کی بیوی نے دوبارہ کوشش کی اور وہ گدھے کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب گئی تو گدھے نے غصے کے عالم میں اپنا رخ بدلا اور کسان کی بیوی کو دو لتی جڑ دی۔ وہ بیچاری دو لتی لگنے سے دور جا گری اور لہو لوہان ہو گئی۔ گدھا دور جا کھڑا ہوا۔ آوارہ گدھے کسان کے گدھے کی اس حرکت پر لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن کسان کا گدھا اپنی جگہ پر بہت پریشان تھا، کیونکہ اس نے آج سے پہلے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ کسان کی بیوی جب زیادہ وقت گزرنے پر بھی واپس نہ گئی تو کسان بڑا پریشان ہوا اور وہ بھی چراگاہ کی طرف چل پڑا۔ وہ جب چراگاہ میں پہنچا تو اسے کسی کے کراہنے کی آوازیں آئیں۔ وہ آوازوں کی سمت بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ وہ سمجھا شاید کسی خونخوار درندے نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ کسان نے اپنی بیوی کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لے آیا۔ اس کی مرہم پٹی کی۔ پوچھنے پر اس نے کسان کو بتایا کہ اسے گدھے نے دولتی مار کر زخمی کیا ہے۔ کسان گدھے کی ایسی بیہودہ حرکت کا بیوی کی زبانی سن کر سیخ پا ہو گیا اور ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر چراگاہ کی جانب چل پڑا۔ چراگاہ میں آوارہ گدھوں نے جشن کا سا ماحول بنایا ہوا تھا اور کسان کے گدھے کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اب آوارہ گدھے اسے سمجھا رہے تھے کہ کسان یقیناً اس سے بدلہ لے گا، لہٰذا اسے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ کسان جب چراگاہ میں پہنچا تو عجیب و غریب ماحول دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ گدھے اپنی اوقات سے باہر نکلے ہوئے تھے اور خوب جشن منا رہے تھے۔ کسان کے گدھے نے جب کسان کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا تو ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا۔ اس کی بزدلانہ حرکت نے آوارہ گدھوں کو خوف میں مبتلا کر دیا اور وہ وہاں سے سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کسان کے گدھے کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی جو وہ تڑوا کر بھاگ آیا تھا۔ اس رسی نے کسان کے گدھے کو بھاگنے نہیں دیا کیونکہ وہ ایک جھاڑی میں پھنس گئی تھی۔ کسان جب گدھے کے پاس پہنچا تو گدھے نے آوارہ گدھوں کا نسخہ آزمانا چاہا، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا۔ کسان پہلے ہی غصے سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے وہ خود بیمار رہا، اوپر سے گدھے نے اس کی بیوی کو بستر پر لٹا دیا تھا۔ گدھے کی ایسی حرکت اسے پسند نہیں آئی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، گدھے کو ڈنڈوں کی نوک پر رکھ لیا۔ گدھے نے دائیں بائیں بہت دیکھا کہ شاید اسے اس کے آوارہ گدھے دوست بچانے کے لیے آئیں گے، مگر اسے ان آوارہ گدھوں کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آیا۔ آوارہ گدھوں کی صحبت نے اچھے بھلے کام کاج اور محنت مزدوری کرنے والے گدھے کو ناکارہ اور بیکار بنا دیا۔ جو مالک اسے چوری کھلاتا تھا وہ آج اسے ڈنڈے کھلا رہا تھا۔ گدھے کی چیخیں سننے والا دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اچھے بھلے گدھے کو اس کے آوارہ دوستوں نے گمراہ کر دیا اور اسے مالک کی نظر میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اور انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس کہانی کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
شفیق شجاعت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔